آج میں جس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک ایسی قوم بن چکے ہیں کہ جو دوسروں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر فخر فیل کرتے ہیں، اس کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا، کسی مسافر کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا، کسی بیمار کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا، کسی بھوکے کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا، کسی مزدور اور مجبور کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا، ہم اس کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں، ہم اس کو فخر سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے، اور یہ پوری قوم کا معمول بن چکا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجبور اور پریشان حال انسان سے خرید و فروخت کرنے کو منع فرمایا ہے، مگر آپ اگر اپنے گرد و نواح دیکھ لیں، اور یہ معمول ہے، کئی سالوں سے معمول ہے، آپ گرد و نواح دیکھ لیں، جب بھی رمضان آتا ہے، جب بھی کوئی عید کا دن آتا ہے، جب بھی کوئی قدرتی آفات آتی ہے، جب بھی کوئی قحط آتا ہے، جب بھی کبھی کوئی اس طرح کا موقع بنتا ہے، تو ہمارے اوورآل جو ریٹ ہے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہماری سائیکی بن چکی ہے کہ دوسروں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا ہے، اس چیز کو جو ہے، اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا، کہیں یہ جو ثواب ہے نا وہ ہم سے چلا نہ جائے، کہ ہم دوسروں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے میں پوری قوم جو ہے نا وہ اتنی ٹرین ہو چکی ہے کہ یہ چاہتی ہے کہ بس کہیں یہ موقع نہ ہاتھ سے چلا جائے۔ مگر یاد رکھنا کہ ایک عدالت وہ ہوتی ہے کہ جو دنیا کی عدالت ہے، ایک عدالت وہ ہے جو اللہ کی عدالت ہے، تو مکافات عمل بھی ہے۔ آج آپ دوسروں کی مجبوریوں کا اگر فائدہ اٹھا رہے ہیں تو کل کو ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کو یہ ساری کی ساری قیمت جھکانا پڑ جائے۔ تو ہمیں تھوڑا سا اس حوالے سے سمجھنا چاہیے، اتنا بے حس بھی نہیں ہو جانا چاہیے کہ دوسروں کی بے بسی کا فائدہ اٹھائیں، دوسروں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھائیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک معاشرہ بننے کی ضرورت ہے، ایک قوم بننے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ ہم مثالیں تو دیتے ہیں جاپان کی، یورپ کی، انگلینڈ کی، کینیڈا کی، امریکہ کی، کہ فلاں قوم جو ہے اس نے اتنی ترقی کر لی، فلاں قوم اس مقام پر چلے گی، اس نے یہ حاصل کر لیا، اس نے یہ کارنامہ کر لیا۔ مگر اس کی وجہ ہے، اس کی وجوہات ہیں جس کی وجہ پر وہ قومیں کسی مقام پر پہنچی، ہم کیوں نہیں پہنچے؟ ہمیں ضرورت ہے ابھی اپنے آپ کو امپروو کرنے کی، ہمیں جو ہے وہ ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ امپروو کریں اپنی سچائی کو، ہم امپروو کریں اپنی ایمانت کو، ہم امپروو کریں۔ ابھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک قوم بنیں جس میں ایک ایسا معاشرہ جو ہے وہ تشکیل دے جس میں جھوٹ نہ ہو، جس میں سود نہ ہو، جس میں رشوت نہ ہو، جس میں احساس ذمہ داری ہو، جس میں صفائی نصف ایمان۔ ہم حدیثیں تو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، مگر وہ پریکٹیکل بھی ان کا ہو۔ ہمیں ایک ایسی قوم بنانے کی ضرورت ہے کہ جو قوم بے حس نہ ہو، جو قوم دوسروں کا احساس کرنے والی ہو، جو دوسروں پر قربانی دینے والی ہو، جو اثار کرنے والی ہو، جو سچائی پر مبنی ایک معاشرہ ہو، جو ایسا معاشرہ جو عہد کی پاسداری کرتا ہو، ایسا معاشرہ جو ٹائم کی پابندی کرتا ہو، ایسا معاشرہ جو ذمہ داریوں کو قبول کرتا ہو، جو ایسا معاشرہ ہو جو اسلام کی صرف و صرف تبلیغ سنتا نہ ہو بلکہ اس پر عمل کرتا ہو۔ تو کہ ہمیں ایک ایسی قوم بنانے کی ضرورت ہے، ایسا معاشرہ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، ایسا معاشرے کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ جس میں بے حسی نہ ہو۔ تو جب تک یہ چیز نہیں ہوگی تو اس وقت تک بحیثیت قوم جو ہے وہ ہم ترقی نہیں کر سکیں گے، بحیثیت قوم کسی مقام پر نہیں پہنچ پائیں گے۔ اگر ہم دوسرے کنٹری کو دیکھیں، دوسرے ملکوں کو دیکھیں، تو اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ وہ ان کے اندر کوالٹیز ہیں جس کی وجہ سے وہ کسی مقام پر پہنچے۔ تو اس لیے ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہم عروج حاصل کریں، ہم کسی مقام پر پہنچے، ہمارا ایک دنیا میں نام ہو، مقام ہو، تو ہمیں پھر ضرورت ہے کہ ہم اپنی جو لائنمنٹ ہے اس کو درست کریں، ہم اپنا قبلہ جو ہے وہ اس کو درست کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔